ایکوریسی سے جواب اس وقت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن کی ڈے فائنلائز ہو جائے. مگر یہ کہ بہرحال عمران خان کے ذائچے میں گجکیسری یوگ ہے، کرم دھرم یوگ ہے، جس کو ہم کرما دھرما یوگ کہتے ہیں، اور پھر ان کا مارس سیٹرن بہت بلوان پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو آپ حالات دیکھ ہی رہے ہیں. آپ نے لاسٹ ٹائم ایک بات اور کہی تھی کہ کسی بڑی اور مشہور شخصیت کی اچانک وہ آپ کو وفات ہو سکتی ہے. آپ کو اس سال بھی یہ مطلب بہت زیادہ امکان ہے. یہ آپ کسی ایک شخصیت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جنرلی؟ چلیں آپ کا جواب آسان کر دیتا ہوں، پاکستان کی پالیٹکس میں سے بھی کوئی شخصیت جا سکتی ہے کسی غیر طبعی طریقے سے. یہ تو میرے رب کو معلوم ہے، لیکن موت ہو سکتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اور میں نے آپ سے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ نہ میں ہاں جان ٹھیک ہے، سکتا ہاں ہوں، وہ اللہ کا اختیار ہے. بالکل صحیح. نواز شریف صاحب پاکستان واپس آتے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بڑا سوال ہے کہ تو میں پچھلے سال آپ کو کہا تھا وہ آئیں گے. تو اس سال تو ابھی 2022 میں تو وہ نہیں ہے، 23 میں آتے نظر آتے ہیں. خود تھوڑا سا ڈیلے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن آئیں گے. سو وہ سوال رہ گیا اپنی جگہ کہ الیکشن ہونے کا امکان زیادہ ہے اس سال میں؟ دیکھیں وسیم بھائی، الیکشن ہونے کا تو ویسے بھی امکان تو ظاہر ہے 2023 کا سال ہے. شہباز شریف صاحب کے والے صاحب نے لاسٹ ٹائم کہا کہ شہباز شریف صاحب کے ستارے بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں، تب تو حالات بڑے خراب چل رہے تھے ان کے، آج وزیر اعظم پاکستان. میں نے آپ سے کہا تھا نا ان کا تو کیس چل رہا ہے. ہاں ہاں، میں خود بڑا حیران ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ مریم ہوں گی نہ میاں صاحب ہوں گے، شہباز شریف صاحب یا پھر نون لیگ ہی کا کوئی بندہ ہوگا. ہاں، تو اب میں آپ سے اگر یہاں کھڑے رہ کے اس وقت پوچھوں کہ 2023 میں شہباز شریف صاحب کے معاملات اچھے لگتے ہیں یا ذرا ڈاؤن لگتے ہیں؟ تو مجھے شہباز شریف صاحب وہ والی بات جو 2022 میں تھی کہ مسند اقتدار پہ آ گیا وزارت اب عظمیٰ، ان کی دشا تبدیل ہونے جا رہی ہے. اچھا، اب اس کا کیا امپیکٹ آئے گا وہ نہ پوچھے تو اچھا ہے. مجھ سے آپ کو پاکستان کی سیاست کے کچھ بڑے نام بیہائنڈ دا بارز نظر آتے ہیں؟ اگلے جو میں ہمیشہ نیوز پہ کہتا رہا ہوں کہ 2020 سے 2027 کا ٹائم دنیا کو وہ کچھ دکھلائے گا جو انہوں نے سوچا نہیں ہے. اب میں اس ٹائم فریم کو اور چھوٹا کرتا ہوں. اچھا، اگلے 2.5 سال میں دنیا وہ کچھ دیکھے گی جو اس سے پہلے تصور بھی نہیں ہوا. یہ کس کانٹیکس میں ہے؟ تینوں بتا دیتا ہوں. معیشت، اچھا، بیماریاں، قدرتی آفات و حادثات. یعنی تینوں نیگیٹو سینس میں. اور ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں جو آپ نے مجھ سے پچھلے سال پوچھی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا 2022 میں ابتدا ہو سکتی ہے، لیکن 2023 میں جنگی ماحول دنیا میں بننا شروع ہو جائیں گے. یہ اسی پروگرام کے پچھلے سال کی. تو آپ دیکھیے گا، ملاحظہ کیجئے گا، دکھاتا ہے وقت مہرباں کیسے کیسے اور بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. کیونکہ رشیا اور یوکرین کا جو ہوا ہے اس کے تو اثرات ابھی سے تباہ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں مذہب کا بھی پہلو ہے، اور ظاہر ہے مذہب سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کا اظہار آنے والا وقت دنیا میں رب العزت دکھائے گا. میرے اپنے سوشل میڈیا کے میں نے کہا تھا یورپ کے بدترین حالات شروع ہو جائیں گے 2022 میں. اس وقت یوکرین وار کا کہیں شائبہ بھی اب جو گیس کرائسس اور سارا کچھ ہے. ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی تو موسم نے امریکہ کو ادھیڑا ہے. یہ بھی میرے سوشل میڈیا کی پریڈکشن ہے یوٹیوب چینل کی. ابھی آپ دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے. چلیں آپ کو ایک اور $1 بلین پریڈکشن دے دیتا ہوں. اپنے اس پہ تو میں کہہ چکا ہوں، آنے والے دور میں وہاں بھی دنیا بہت کوشش کر رہی ہے. بائیڈن اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے. جو بائیڈن وہاں بھی عدم اعتماد ہوتی ہے کیا؟ نہیں، عدم اعتماد نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کچھ ہوگا. یعنی وہ کچھ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہے ٹرم پوری نہیں کر پائیں گے. اچھا، یہ میں پچھلے سال کہہ چکا ہوں. کمیلا ہیرس بنیں گی. اور یہ بھی بول دیتا ہوں، اگر رب کو منظور ہوا، جس وقت میں نے کہا تھا اس وقت کوئی دور دور تک آسان نہیں تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اگر زندگی نے مہلت دی تو ہی ول بیکم اگین پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا، یہ آج آپ کے پروگرام میں $1 بلین پریڈکشن دے رہا ہوں. یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے. ویری انٹرسٹنگ. اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، زبردست. آگے بڑھتے ہوئے پاکستان میں ایک سوال، ظاہر سیاسی معاملات میں لوگوں کو سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، لیکن اصل میں لوگوں کو سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ معاشی معاملہ کرتا ہے. ابھی اس وقت بہت حال خراب ہے، سب جانتے ہیں بہت ہی حال خراب ہے. لیکن ایک سوال جو ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے.
اس کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان ڈیفالٹ ڈکلیئر تو نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کی معیشت کے لیے خاص طور پہ میں منتھ مینشن کر رہا ہوں، یہ آپ کا اللہ بھلا کرے 17 جنوری سے 20 مارچ تک کا جو ٹائم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ یہاں پہ بہت معیشت کے لیے پرابلم اور خطرات آ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ، میں تو کہوں گا میرا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کرم نوازی کر دے اپنی۔ اس وقت تو دیکھیں نا ہمارا جو حال ہے معیشت کا، ستیہ ناس ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ غریب کے لیے روٹی تو دور عیاشی ہو گئی ہے، بجلی تو وہاں عیاشی ہو گئی ہے۔ تو بات یہ وسیم بھائی، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، دنیا اب مجھے مسائل میں اور ایک آپ چلیں آج موڈ بنا ہوا ہے تو آپ سے ایک اور بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے بہت سارے بینک معیشت کے حوالے سے کرپسی کی طرف جائیں گے۔ اچھا، یعنی ایک گلوبل اکنامک میلٹ ڈاؤن اس کی ابتدا ہو جائے، اس کا آغاز ہو جائے، کس طرح ہو جائے۔ میں نے آپ سے کہا نا، ایک انسان پلاننگ کرتا ہے، ایک حکم اللہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور میرا رب پنجتن پاک کے صدقے ڈالنے والا بھی دماغ میں وہی ہے، کہلوانے والا بھی وہی ہے۔ میں تو اپنی مرضی سے زبان بھی نہیں ہلا سکتا۔ باقی میں یہ کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ، ایک بات میں ضرور کہوں گا، اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لیے ہر بری پریڈکشن تو نل اینڈ وائڈ کر دے۔ آپ خوش ہوں گے اس پہ اگر آپ؟ میں خوش ہوں گا اپنے آپ کو غلط پا کر۔ ہاں، دنیا کے لیے جو ہوتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ یہ ہم نے سیاست کی بات کی، معیشت کی بات کی۔ اب ایک چیز جو معیشت سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ انسان کی اپنی جان، ظاہر ہے جان ہے تو جہان ہے، ورنہ نہ معیشت ہے نہ سیاست ہے۔ تو لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے یہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ معاملات بہتر ہوئے، بلکہ بہت معاملات بہتر ہوئے، وہ دوبارہ خرابی کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے۔ تو ایسا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وسیم بھائی میرا دل بھی روتا ہے کہ جو ہمارے بیچارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں۔ اب میں کیا بولوں، بہت ساری باتیں جو میں نہیں بول سکتا، لیکن ہماری فوج کو میں ایک ٹائم فریم دے کے جا رہا ہوں اپنی آرمی کو، خاص طور پہ جنوری سے لے کر اور اپریل کی 24 تاریخ تک ہم کو مغربی اور مشرقی دونوں سرحدوں کے اوپر خاص چوکنا ہونا چاہیے۔ اچھا، اوکے، اللہ خیر کرے۔ تو اب اس کا کنکلوڈ کرتے ہیں، مستقبل قریب کی جو 2-3 ممکنات ہیں ذرا ان میں پوچھ لیتا ہوں میں، جو سیاسی حوالے سے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بس یہ 11 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا سی ایم کو۔ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جناب کچھ بھی کر لیں پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو جائے، نہیں ہوگی۔ لیکن صاحب والے کہتے ہیں ہو کے ہی رہے گی۔ یہ کیا لگتا ہے؟ میں نے آپ سے ابھی کہا وہ یہ عدالتی مسئلہ ہے، سب جوڈس مسئلہ ہے، لیکن میں نے آپ کو اشارتاً ایک بات کہی ہے، 17 جنوری سے دنیا کا سسٹم بہت بڑا چینج آئے گا پالیٹکس میں، کیونکہ پالیٹکس کا جو پلانٹ ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی جو میں کہہ کے گیا تھا، جب آپ نے کہا تھا یار مجھے تو ہمایوں بھائی مہنگائی کے نام سے نفرت ہو رہی ہے، میں نے کہا ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اپریل کے بعد آج ہم مڑ کے دیکھیں 10 مہینے پہلے تو وہ حالت اب وہ دور کیا لگتا ہے، بہت سنہرا دور لگتا ہے نا، کیونکہ اب جتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو وہ پھر لوگ بیچارے، میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن ابھی پھر ایک ویو، اچھی خبریں نہیں ہیں، ایک ویو اور آ رہی ہے ایوری ویئر ان دا ورلڈ۔ اوکے، یہ ایم کیو ایم کی سیاست، کراچی کی سیاست میں ہے کچھ بڑا، کچھ ایک ویگ ہو رہا ہے، وہ سارا ہو سکتا ہے یونائٹڈ ہو جائے۔ اچھا، لیکن بات لنڈن فیکٹر ہو سکتا ہے اس میں واپس؟ لنڈن فیکٹر، یہ تو آپ نے بڑا عجیب سا فیکٹر معصومانہ نہیں، یہ معصومانہ نہیں، یہ بڑا ظالمانہ اور مجرمانہ بن جائے گا، اس کو رہنے ہی دیجیے۔ بہرحال یہ کہ کراچی کی سیاست میں بھی بہت چینج آنے والا ہے۔ اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لکھ دیتا ہے انٹرنیٹ پہ، کوئی صدر بننا چاہتے ہیں، صدر بن سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ پریزیڈنٹ بننے والے یوگ اگر بننے ہوتے تو یہ دور تھا جو وہ چلا گیا ان کا۔ جب وہ اس میں نہیں بنے جہاں وہ 100% ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آگے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آگے کیا ہونے والا یہ بہت سارے لوگوں کو وقت دکھائے۔ ہم نے مولانا صاحب کی بات کر لی، نون لیگ کی بس ایک کا وعدہ رہے گا، یہ زرداری صاحب، بلاول صاحب جیسا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا ان کے لیے، بس پلس مائنس۔ ہاں، کیا مثلا آپ کیا سوال، یعنی سیاسی حوالے سے ان کے لیے اچھی خبریں بری ہیں یا بس جس طرح چل رہا ہے ابھی؟ دیکھیں بلاول کہ بھائی سندھ ہے پاس، پاکستان پاس نہیں ہے پورا، بس اس طرح چلتا رہے گا۔ اس میں کمی بیشی چلتی رہے گی، لیکن جو آپ بلاول صاحب کے حوالے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر ہے، ہاں دیکھیں ان کی خواہش ہو سکتی ہو، اللہ چاہے تو ہو جائے، لیکن ایسٹرولوجیکل مجھے نہیں لگتا، کیونکہ بلاول صاحب کے کریئر میں بڑا کوئی جمپ آیا ایسا کوئی مجھے۔ دیکھیں پرائم منسٹر کے جو یوگ ہوتے ہیں نا،
وہ نہیں ہے ابھی، इसका लिए हमारी एस्ट्रोलॉजी में केंद्र के अंदर बड़ी मजबूत प्लैनेट का होना जरूरी वो नहीं है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा का है? मरियम नवाज जो हैं अभी तो मुझे नहीं लगता कि वो आप ये कह रहे हैं वजीर आजम बन जाएं। हाँ, अभी तो मुझे मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा नहीं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी नहीं ऑफ कोर्स, जो कि आपकी बातों से मैंने अखज़ किया। हाँ, आप वैसे वसीम भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा कबल वक्त बहुत सारी, फिर जब इलेक्शन की डेट आएगी तो फिर हम क्या बातें करेंगे, अच्छा ठीक है, चलो उसके लिए भी तो कुछ ये छोड़ो, कहानी फिर से कुछ मेरे यूट्यूब चैनल के लिए भी छोड़ दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हुमायूं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं हाँ, कहना चाहूँगा वसीम भाई, वो ज़रूरी होती है कि सोशल मीडिया पे मेरे नाम से बहुत फेक आईडीज़ हैं, तो बराए मेहरबानी उस पे सिवाय मेरे यूट्यूब चैनल के आप ना अप्रोच किया सोशल करें। और एक बात और कह दूँ, आलिमुल गैब मेरे रब की ज़ात है, बेशक, मेरा रब चाहे तो पंचन पाक के सदक़े ये हो और मेरा रब चाहे तो पंचन पाक के सदक़े कुछ भी ना हो, ये उसकी मर्ज़ी है।